بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو شوہروں کی فرما بردار بیویاں ہیں ان کی عظمت کو میرا سلام، لیکن جو نافرمان بیویاں ہیں وہ ان واقعہ کو دل کے کانوں سے سنیں۔ ہو سکتا ہے یہ واقعہ تمہاری زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ رات کا وقت تھا، چاندنی اپنی حسن کی روشنی زمین پر بکھیر رہی تھی، لیکن ایک قبر کے پاس کھڑا شخص اندرونی تاریکی کا شکار تھا۔ وہ شخص جو کہ نوجوان تھا، آنکھوں میں آنسو لیے اپنی بیوی کے قبر پر ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ اس کے الفاظ اتنے تلخ اور دہلا دینے والے تھے کہ سننے والوں کے دل لرز اٹھے۔ وہ شخص کہہ رہا تھا، یا اللہ میری بیوی کو کبھی معاف مت کرنا۔ یہ دعا نہیں، ایک دل شکستہ مرد کے دل کی آہ تھی، ایک ایسی فریاد جو اس کی روح کے ٹکڑے ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ لیکن یہ جملہ اتنا غیر معمولی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس قبرستان کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو قبر کے پاس روتے ہوئے دیکھا۔ وہ شخص زمین پر گرا ہوا تھا، اس کی زبان عجیب و غریب بد دعا نکل رہی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے یہ بد دعا سنی کہ یا اللہ میری بیوی کو کبھی معاف مت کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے، اس سے نرمی سے پیار سے پوچھا، اے شخص تو کون ہے اور کیوں اپنی بیوی کے لیے ایسے کہہ رہا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں کے لیے تو رحمت کی دعا کرنی چاہیے، تو الٹا کہہ رہا ہے؟ وہ شخص جس کا نام عبدالسلام تھا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی بیوی سے بے حد محبت کی تھی، اپنی زندگی کی ہر خوشی اس پر نچھاور کی تھی۔ اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی بیوی کے لیے وہ سب کیا جو شاید کوئی انسان کر سکتا ہے۔ میں نے اپنی خوشیوں کو قربان کیا۔ جب میری بیوی بیمار ہوئی تو میں نے اپنی رگوں میں سے خون نکال کر اس کی رگوں میں ڈالا تاکہ وہ زندہ رہے۔ میں نے ہر درد سہ لیا تاکہ وہ خوش رہے، لیکن اس نے کبھی مجھ کو اپنا نہیں بنایا۔ میری محبت اس کے لیے بوجھ تھی۔ اے اللہ کے نبی، کیا یہی انصاف ہے؟ وہ شخص روتے روتے زمین پر بیٹھ گیا، اس کی آواز میں اس قدر درد تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات حکمت سے سنی اور فرمایا، اے شخص، تو نے جو ظلم سہا ہے اللہ جانتا ہے، لیکن تو اپنی بیوی کے لیے بد دعا نہ کر بلکہ اس کے لیے ہدایت اور رحمت کی دعا کر، کیونکہ انسان کی بخشش میں ہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ لیکن پہلے یہ تو بتا کہ تیری بیوی نے ایسے کون سے گناہ کیے ہیں جس کی وجہ سے تو اسے مرنے کے بعد بھی بد دعائیں دے رہا ہے؟ کہا، اے اللہ کے نبی، میری بیوی کے گناہ وہ تھے جو میری روح کو زخمی کر گئے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ میری غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو میرے گھر میں بلایا کرتی تھی۔ اس کا دوسرا گناہ یہ تھا کہ جب بھی یہ گھر سے باہر نکلتی تو خوب بناؤ سنگھار کر کے نکلتی۔ ہمارے معاشرے میں ایسی کئی عورتیں ہیں جو شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے دوستوں سے محبت کرتی ہیں، اور کتنی عورتیں جو باہر نکلتی ہیں تو خوب بن سنور کر باہر نکلتی ہیں۔ میں نے کئی بار منع کیا کہ عورت کا زیور اس کی حیا ہے، عورت کا زیور پردہ ہے، لیکن وہ میری باتوں کو مذاق میں اڑا دیتی اور کہتی کہ خوبصورتی دکھانے کے لیے ہوتی ہے، خوبصورتی چھپانے کے لیے نہیں ہوتی۔ اے اللہ کے نبی، میں اپنی غیرت کے آگ میں جلتا رہا۔ میری بیوی مجھے کہتی کہ خوبصورتی تو دکھانے کے لیے ہوتی ہے، چھپانے کے لیے نہیں ہوتی، اور میں ہر بار غیرت کے آگ میں جلتا رہا، لیکن وہ ہر بار میری عزت کو ان غیر محرم نگاہوں کے سامنے بے نقاب کر کے چلی جایا کرتی تھی۔ وہ شخص روتے ہوئے بولا، اے اللہ کے نبی، کسی مرد کے لیے اس سے بڑا دکھ اور درد کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی ایسے مردوں کے لیے زینت بنے جن کا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی اس کے قریب بیٹھے ہوئے اس کا درد سن رہے ہیں۔
ہچکیاں لیتے ہوئے وہ شخص بولا، اے اللہ کے نبی، بیوی کا تیسرا زخم وہ تھا جو میری غربت کا طعنہ دے کر میری روح پر لگایا کرتی تھی۔ بیوی کا میک اپ بہت امیر تھا اور میں بہت غریب۔ اس نے مجھے کبھی میری غربت کے لیے معاف نہ کیا۔ ہر بات پر وہ مجھے میری غربت کا طعنہ دیتی تھی۔ حالانکہ روٹی میں کھلاتا تھا، کپڑا میں دیتا تھا، اس کے والدین نہیں دیتے تھے۔ اس کی ضروریات میں پوری کرتا تھا، اس کے والدین نہیں کرتے تھے۔ الٹا میری بیوی مجھے کہتی کہ میں نے اپنی زندگی برباد کر لی تجھ سے شادی کر کے، ایک ایسے نکمے کے ساتھ جو نہ میرے خواب پورے کر سکتا ہے اور نہ میری خواہشیں پوری کر سکتا ہے۔ میں نے اپنی غربت کو اپنی زندگی کا حصہ مان لیا تھا، لیکن میری بیوی کے طعنوں نے میری غربت کا مذاق بنا دیا تھا۔ اے اللہ کے نبی، میری سب سے بڑی آزمائش، میرا سب سے گہرا زخم میری ماں کی موت ہے۔ کہنے لگا وہ شخص کہ میری ماں بوڑھی تھی، زندہ تھی، وہ میری سب سے بڑی دعا تھی۔ میری ماں میرے لیے سب سے بڑی دعا تھی، لیکن میری بیوی اسے اچھا نہیں سمجھتی تھی، ہمیشہ برے القاب سے پکارتی تھی، یاد کرتی تھی، میرے ماں پر جھوٹے الزام لگایا کرتی تھی، میرے سامنے ان کے خلاف باتیں کرتی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو کئی بار سمجھایا کہ ماں کی عزت کرنا ہماری دنیا اور آخرت کا فرض ہے، لیکن وہ میری باتوں کو کبھی نہیں سمجھتی تھی۔ ایک دن جب میں کھیتوں میں کام کرنے گیا، میری بیوی اور میری ماں میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ میری بیوی نے غصے میں اور نفرت میں وہ کر دیا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میری غیر موجودگی میں اس نے میری ماں کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ بوڑھی ماں نے اپنے کمزور ہاتھوں سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن جب اٹھ نہ پائی تو اس کے منہ سے بے ساختہ الفاظ نکلے جو دل چیر دینے والے الفاظ تھے۔ اے اللہ، مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر یہ سب برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن جب اس نے میری بوڑھی کمزور ماں کو دھکا دیا تو میری ماں اسی وقت دم توڑ گئی، خاموش ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ لیکن موت سے پہلے میری ماں نے میری بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹی، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بیٹی سمجھا، میں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو، لیکن تم نے میرے بڑھاپے کو بوجھ سمجھا۔ تمہیں یہ نہیں معلوم کہ میں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنے بیٹے کے لیے قربان کیا تاکہ وہ تمہیں خوش رکھ سکے۔ تمہارے رویے نے مجھے بہت دکھ دیا، لیکن میں تمہیں کبھی بد دعا نہیں دوں گی۔ بس یہ یاد رکھنا، جس دل کو تو نے زخمی کیا ہے وہ کسی دن یاد آئے گا تمہیں۔ اے اللہ کے نبی، جب میں گھر پر واپس آیا تو میری ماں کا بے جان جسم زمین پر گرا ہوا تھا، میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی ماں کے قدموں میں جنت دیکھی تھی، لیکن میری بیوی نے میری جنت چھین لیا۔ ماں کو جو دکھ میری بیوی نے دیا اس کا حساب میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ وہ ظلم جو میری ماں پر ہوا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ آج میں اپنی ماں کی قبر پر جا کر معافی مانگتا ہوں اور اپنی بیوی کی قبر پر بد دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ، میری بیوی کو کبھی معاف نہ کرنا۔ ابھی یہ شخص عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے دکھڑے سنا ہی رہا تھا کہ اچانک قبر کے اندر سے ایک خوفناک آواز آئی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ جو گناہ میں نے دنیا میں کیے تھے وہ گناہ میرے قبر میں جانوروں کی شکل اختیار کر گئے ہیں اور مجھے نوچ رہے ہیں۔ وہ کانپتے ہوئے قبر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ قبر کے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ میرے گناہوں نے مجھے گھیر لیا ہے، مجھے ان سے بچاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے شخص، اللہ نے یہ منظر ہمیں اس لیے دکھایا ہے تاکہ تو اور دوسرے لوگ اس سے یہ عبرت حاصل کر سکے، جو گناہ انسان دنیا میں کرتا ہے وہ آخرت میں اس کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ انسان دنیا میں جھوٹ بولتا ہے، آخرت میں اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ دنیا میں لوگ چغلی کرتے ہیں، بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، آخرت میں اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ جو دنیا میں ڈاکہ ڈالتا ہے، لوگوں کا
دل توڑتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے تو آخرت میں عذاب بن جاتا ہے۔ یہ جانور جو تیری بیوی کو نوچ رہے ہیں، یہ اس کے گناہوں کی علامت ہے۔ وہ گناہ جو دنیا میں کر کے آئی ہے، وہ تیرے غیر موجودگی میں غیر محرم کو اپنے پاس بلاتی تھی، یہ ان گناہوں کا انجام ہے۔ وہ گناہ جو آج اس کے لیے عذاب بن گئے، اپنی ماں جیسی ہستی کے ساتھ ظلم کرنا، اپنے شوہر کے حق کو پامال کرنا، یہ سب اسی گناہ کی شکل میں عذاب بن گئے ہیں۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ منظر میرے دل کو چیر رہا ہے کہ میری بیوی قبر کے اندر رو رہی ہے اور قبر کے اندر بیٹھ کر مجھ سے مدد مانگ رہی ہے کہ مجھے قبر کی عذاب سے بچا لو۔ میں نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا تھا لیکن اس نے میری بات کی اہمیت نہیں دی۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو کسی طرح بچا سکوں۔ اے اللہ کے نبی، آخر یہ میری بیوی تھی، پوری زندگی نہ سہی، 2-4 دن تو خوشی کے گزارے ہی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، اگر تو اس کی قبر کی عذاب کو ہلکا کرنا چاہتا ہے تو یہ بد دعائیں دینا بند کر، اس کے حق میں دعا کر، اللہ تعالیٰ اس کے عذاب کو ہلکا کر دے گا۔ تو شوہر ہے، بیوی کی موت کے بعد بھی اس کے شوہر کی دعا اس کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ شوہر کی دعا بیوی کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو شوہر ہے، اس کے حق میں دعا کر۔ اس شخص نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سر کو اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، تو سب جانتا ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو اسے معاف کر دے، اس کے گناہوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور اس کو اس عذاب سے نجات دلا دے جو اس کی قبر میں ہو رہا ہے۔ یا اللہ، اگر میری دعا اس کی حالت کو بدل سکتی ہے تو میں اسے اپنے دل سے معاف کرتا ہوں اور تجھ سے بھی اس کی معافی کی خیرات مانگتا ہوں۔ شوہر کی دعا کے بعد قبر سے آنے والی چیخیں آہستہ ہونے لگی اور قبر کے ارد گرد عجیب سا سکون چھا گیا۔ فرمایا، تیری معافی اور دعا شاید اللہ کی رحمت کو دعوت دے چکی ہے۔ یاد رکھ اے بندے، میرا اللہ تو وہ ہے جو اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر کے اپنی رحمت میں لے لیتا ہے۔ تو اپنی ماں اور بیوی دونوں کے لیے دعا کرتا رہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھے اس کا اچھا صلہ دے گا۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کے گناہ آخرت میں عذاب کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں ہی اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ معافی اور دعا نہ صرف دعاؤں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے بلکہ انسان کے دل کو سکون بھی پہنچاتی ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔